کہ ان کو میری تقریر سے اتنی تکلیف کیوں پہنچتی ہے. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے پیٹ میں اور سینے میں درد کیوں ہوتا ہے. میں آج پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں. میں جانتا ہوں میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں جتنا بی جے پی یا سماجوادی پارٹی کے قائدین پڑھے لکھے ہیں، مگر تھوڑا بہت پڑھنا جانتا ہوں. میرے والد مرحوم نے مجھے پڑھایا لکھایا اور اللہ اس کے رسول کے صدقے میں مجھے برطانیہ جا کر قانون کی ڈگری حاصل کرنے کا موقع ملا. مگر اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے قائدین زیادہ پڑھے لکھے ہیں. 2 تقاریر ہوئے اور الزامات کی بوچھار شروع کر دیے. میں ان معزز قائدین سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے آپ سے قانون سیکھنا نہیں ہے. میں قانون جانتا ہوں. میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ آیا، اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا جو سپلٹ فیصلہ آیا، یعنی 4 ججز ایک بات کہے اور 3 ججز ان 4 ججز سے متفق نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات کو دوبارہ دہرایا کہ کسی بھی الیکشن میں مذہب کے نام پر ووٹ نہیں لیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے کہا کہ زبان کے نام پر ووٹ نہیں لیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ذات کے نام پر ووٹ نہیں لیا جا سکتا. میں آج پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھوں گا اس لیے نہیں رکھوں گا کہ آپ مذہب کے نام پر مجھے ووٹ دو یا زبان کے نام پر ووٹ دو یا ذات کے نام پر مجھے ووٹ دو، کیونکہ غیر قانونی ہے. میں آپ کے سامنے ان حقائق کو بیان کروں گا تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اپنے فرائض میں ناکام ہو گیا اگر میں سنبھل کے نوجوانوں کے سینوں میں ایک انقلاب نہ برپا کر سکوں. آج کی تقریر کے بعد میں اپنی ناکامی سمجھوں گا اگر میں ان سوالات کو آپ کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا اور ان سوالات کا جواب میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ان سوالات کا جواب آپ کو دینا ہے. اور خاص طور سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، 22 سال کا ایک عرصہ ہو چکا دلی میں مودی سرکار بن کر، ہندوستان میں بی جے پی کی سرکار بنی، 280 سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہوئی. اتر پردیش کے 80 میں سے 70 لوک سبھا سیٹ پر صرف بی جے پی کامیاب ہوئی. اور بی جے پی نے کامیابی سے پہلے جو باتیں کی تھی عوام کے سامنے، ہندوستان کے آج کے وزیر اعظم یہ کہتے تھے کہ میں ہر غریب کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ڈالوں گا. میرے بھائی آپ میری اس بات کی تصدیق کریے، کیا مودی نہیں کہتے تھے کہ 15 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے؟ 22 سال ہو گئے. ہندوستان کے وزیر اعظم سنبھل کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ 15 لاکھ کہاں گئے، کدھر گئے 15 لاکھ کو؟ تو ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس سے کوئی جواب نہیں آتا. ہندوستان کی غریب عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ بی جے پی کامیاب ہوگی تو ہر غریب کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آئیں گے، مگر 15 لاکھ روپے نہیں آئے، وہ غائب ہو گئے. پھر اس کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا، ایک ہندی ٹی وی چینل میں انڈیا ٹی وی کے رجت شرما کے ساتھ مسٹر مودی نے کہا تھا، کیونکہ کل انڈیا ٹی وی چینل پر مجھے بھی دکھایا گیا اس لیے اس کا بھی جواب آج ہی دے رہا ہوں. مودی نے کہا تھا کہ پاکستان کو جواب جو ہے بریانی سے نہیں دیا جائے گا بلکہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا.
ہندوستان کے وزیر اعظم ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سال 2016 ختم ہونے تک آپ کے سرجیکل اسٹرائک کے بعد جس کا ہم نے خیر مقدم کیا، سرجیکل اسٹرائک کے بعد ہندوستان کی فوج کے 27 بہادر سپاہی مارے گئے۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے کون سا منہ توڑ جواب دیا؟ نگورٹا کے آرمی کے بیس پہ میرے نوجوان ساتھیوں، پاکستان سے دہشت گرد سرحد کراس کر کے جموں شہر میں آتے ہیں اور جموں شہر کو کراس کر کے آرمی کے کیمپ میں گھس کر ہمارے بہادر سپاہیوں کی جان دے دیتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مودی سرکار کے پاس کوئی فارن پالیسی کی پالیسی نہیں ہے۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ افغانستان سے جب نکلتے وقت کسی نے کان میں مودی سے کہا کہ مودی جی نواز شریف کے پاس کھانے کی دعوت ہے، تو مودی نے کہا میں بھی پہنچ جاتا ہوں، کچھ کھا لوں گا۔ لاہور پہنچ گئے، لاہور پہنچ کر نواز شریف کے گھر میں شادی تھی، ہندوستان کے وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے۔ لاہور کی ایئرپورٹ پر جو ٹی وی کے نظارے آپ اور ہم نے دیکھے، کیا دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھوم جھوم کے چل رہے تھے کہ اتر پردیش کے کسی ایک بڑے میلے میں تو بھائی کھو گئے تھے اور 20-30 سال کے بعد لوگ ملے تھے، ہاتھ پکڑ کر مسکرا کر چل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھو دو بھائی مل گئے، مگر وہ نواز شریف اپنی شرافت دکھا دیے اور پھر ہمارے آرمی کے کیمپ میں ایئر فورس کے بیس پہ دہشت گردوں کو بچا دیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم صرف باتیں کرنا جانتے ہیں۔ سرجیکل اسٹرائک کا نام تو لیا، سرجیکل اسٹرائک بھی ہوا، مگر اس کے بعد آج بھی دہشت گرد ہماری سرحدوں کو کراس کر کے آگے ہمارے سپاہیوں پر حملہ کر دے۔ ہماری مودی سرکار کے پاس فارن پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ 2.5 سال میں ہم نے کیا دیکھا میرے عزیز دوستو؟ یہ وعدہ کیے تھے سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی بات کرتے تھے، مگر جب بات آئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اخلاقی کردار کی تو بی جے پی کی سرکار مکر گئی۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی بات نہیں کرتے تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں مہاتما گاندھی کو مانتا ہوں، مگر ہندوستان کے عوام کو 2.5 سال کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے مسٹر مودی اب باپو مودی بن گئے، خود چرخا لے کر بیٹھ گئے کہ اب میں مہاتما بن گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی بابا قوم جس کو کہتے ہیں، ان کی تصویر کے ساتھ ہمیشہ ایک چرخا ہوتا، تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، موقع اچھا ہے، میں اب مہاتما گاندھی کو ریپلیس کر دوں گا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ بی جے پی کے ہریانہ کے منسٹر نے کہا کیونکہ باپو کے مہاتما گاندھی کے نام سے کھادی کا کپڑا نہیں دکھ رہا تھا، جب سے مودی کا نام لگا کھادی کا کپڑا دکھ رہا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم نوٹوں میں مہاتما گاندھی کی تصویر کو نکال دیں گے۔ جب بڑا زور و شور ہوا تو اس کے گھنٹے کے بعد منتری جی کا دماغ ٹھکانے آیا، مودی مودی کی محبت نکلی اور ان کو خیال آیا کہ اگر ایسا ہی بولوں گا تو لوگ بولیں گے کہ پھر وہ کون تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو مارا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2.5 سال میں بی جے پی کی سرکار ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی۔ بی جے پی نے ہندوستان کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں ملے گی۔ 2.5 سال میں 2.5 کروڑ ہندوستانیوں کو نوکریاں ملنا تھا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 1.5 لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں پورے ہندوستان میں ملی، جبکہ اس ملک میں 60% آبادی 35 سال کی عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اتر پردیش میں پارلیمانی الیکشن میں انتخابی مہم چلا رہے تھے تو وزیر اعظم کا ایک معمول بن چکا تھا کہ عوام کو دیکھتے ہی کہتے بھائیوں بہنوں اچھے دن تو عوام کے پاس سے آواز آتی آئیں گے، مگر اگر آج اتر پردیش میں مودی جا کر
یہی بات کہیں گے بھائیوں بہنوں اچھے دن تو عوام پکار کر کہے گی کہ خدا کے لیے 500,000 واپس کر دے ہمارے. آج ہندوستان کے وزیر اعظم نے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوٹ بندی کے نام پر تباہی اور بربادی مچا دی. ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے 500,000 کو غائب کیا, غریب آرام کی نیند سو رہا ہے اور پیسے والا نیند کی دوا کھا رہا ہے. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے مودی جی, نوٹ بندی تو آپ کیے مگر سنبھل میں بی جے پی زمین کیسا خریدی؟ سنبھل میں بی جے پی زمین خریدی اپنے آفس کے لیے, وہ کہاں سے ان کو کیسے معلوم ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ علم غیب تھا ان لوگوں کو, بی جے پی والوں کو, کہ مودی 8 دسمبر کے دن یہ فیصلہ لینے والے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں پیتل کا کاروبار تباہ و برباد ہو کر رہ گیا, تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. جو ایکسپورٹ ہوتا تھا سامان, مدرا جو ملتا تھا ہندوستان کو, جنوری سے کوئی آرڈر نہیں ہے. جو شخص دن میں بیٹھ کر 200-300 350 روپے کماتا تھا, اس کو ہفتے میں صرف 2 دن کا کام ملتا ہے. علی گڑھ میں تالوں کی فیکٹریوں پر تالا لگ گیا, فیروز آباد میں گلاس کی فیکٹری بند ہو گئی, لکھنؤ میں زردوزی کا کام کرنے والے 3 لاکھ لوگ کی نوکری چلے گئی. اور ماہرین کہہ رہے کہ ہندوستان میں کم سے کم 1.5-2 کروڑ کے قریب لوگوں کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں. جو لوگ گاؤں سے شہروں کو جاتے تھے اب شہروں کو نہیں جا رہے بلکہ واپس اپنے گاؤں اور اپنے گھر کو لوٹ رہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے غریبی کا خاتمہ نہیں, کرپشن کا خاتمہ نہیں, بلکہ وہ غریبوں کا خاتمہ شروع کر دیا اور کہا تھا کہ 14 لاکھ کا پیسہ ہے. 30 دسمبر تک میرے بھائی بینک میں قریب 15 لاکھ کروڑ بینک میں آ گئے. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے, مسٹر مودی یہ بلیک کا پیسہ کس کا ہے؟ جب پورا بینک میں آ گیا تو کہاں گیا؟ تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ کیش لیس کر دو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اتر پردیش میں صرف ٹیلی فون کے جو کنیکشن ہے وہ 50% ٹیلی ڈینسٹی ہے. یہاں کہاں پر کیش لیس چلے گا؟ یہاں کہاں ڈیجیٹل کیا چلے گا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے جو کہا کہ کرپشن کو ہم نے ختم کر دیا اور جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں وہ ستا کے پجاری ہیں. نہیں ہندوستان کے وزیر اعظم, ہم ستا کے پجاری نہیں تھے, نہ ہم کبھی رہیں گے. پیسہ ہمارے لیے خدا نہیں ہے, پیسہ ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے, پیسہ میرے ہاتھ کا محل ہے. مگر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن غریبوں کی نوکریاں ختم ہو گئی, جن کے گھر باہر اجڑ گئے, بتاؤ ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جن کے کاروبار بند ہو گئے, فیکٹری بند ہو گئی, تو ہندوستان کے وزیر اعظم پھر آ کر بولیں گے کہ میرے پاس کیا کہوں میں نے تو ڈیجیٹل انڈیا کی شروعات کر دی, کیش لیس اکانومی کی بات کر دی. تو معلوم ہوا کشمیر میں بی ایس ایف کا سپاہی ایک ویڈیو ڈال کر ہندوستان کے وزیر اعظم کو کرپشن کا آئینہ دکھا دیا اور کہا سنو ہندوستان کے وزیر اعظم, صبح ناشتے میں یہ روٹی ملتی ہے اور یہ دال ملتا ہے جس میں نہ نمک ہے نہ کچھ ہے. بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے کون سا کرپشن کا خاتمہ کیا؟ جو ہمارا سپاہی ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے وہاں تک کرپشن پہنچ چکا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے وزیر اعظم کے پاس کچھ نہیں ہے. 31 دسمبر کے دن تقریر کیا شام میں 7 بجے اور کہا کہ جتنے پریگننٹ عورتیں ہیں میری حکومت ان کو 6,000 روپے دے گی. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کل ایک بیان دیا, تقریر میں کہا کہ سیاست میں ہنسی مذاق ہونا چاہیے, سیاست میں ہنسی مذاق ہونا چاہیے. تو اس پر مجھے مودی جی ایک مذاق یا لطیفہ یاد آیا. میں امید کرتا ہوں کہ بی جے پی کے چاہنے والے اس پر غصہ نہیں کریں گے. یہ ایک لطیفہ ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم جب ریاض گئے تھے, جہاں پہ ہمارے ندیم بھائی رہتے وہاں ریاض گئے, سعودی عرب حکومت نے ان کا بڑا استقبال کیا, اچھا کیا. اور اس کے بعد مودی جی ریاض میں ایک توپ کو دیکھے, بڑی توپ 20 فیٹ کی توپ. تو ہمارے وزیر اعظم جہاں کہیں جاتے بڑے گہرائی سے مطالعہ کرتے ہر چیز کا. وہ کیا دیکھتے میرے کو نہیں معلوم, دیکھتے بڑا گہرائی سے.
بہت غور سے اور گہرائی سے مطالعہ کیا. وہ بازو ایک سعودی شیخ کھڑا ہوا تھا, شاید وہ سنبل کے کباب کھا کے گیا تھا, تو وہ ان سے مودی جی ان سے پوچھے کتنا پھینکتی ہے, تو وہ سعودی شیخ بولا واللہ تم سے کم پھینکتی ہے. یعنی آپ اعلان کر دیے 21 دسمبر کو کہ میں ہر پریگننٹ عورت کو 6,000 روپئے دوں گا, جبکہ 2013 میں پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا 2013 سے 6,000 روپئے ہر پریگننٹ عورت کو دیے جانے. مگر ہمارے وزیر اعظم بولے بھائیوں میں نے کر دیا. اب آپ مہاتما گاندھی کا بھی رول دیکھیے. اللہ کا شکر ہے کہ تاج محل پہلے بن گیا, اللہ کا شکر ہے کہ لال قلعہ پہلے بن گیا, ورنہ مودی جی بولتے وہی بنایا. ہر چیز کو بس میں کر دیا. یعنی ایسا ہے کہ آپ کو پیٹ میں درد ہے مودی کا نام لو, سر میں درد ہے مودی کا نام لو, بھوک لگ رہی مودی کا نام لو, نوکری چلے گئی مودی کا نام لو, گھر بار اجڑ گیا مودی کا نام لو. یعنی نام لو تو پھر پھٹ جائے گا. یہ کہاں ہونے والا ہے میرے بھائی, یہ کہاں ہونے والا ہے؟ مگر ہندوستان کے وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہیرو ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہے کہ آپ ذرا جو باتیں کرتے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس, اور ہم ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی صاحب آپ میری تقریر پر بڑے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. کل کولکتہ میں موہن بھگوت نے جو تقریر کے الفاظ اپنی زبان سے دہرائے, اگر سنبل کی مبارک سرزمین سے اسد الدین اویسی ان الفاظ کو دوہرا دے گا تو بتاؤ ہندوستان کے پورے ٹی وی چینل 48 گھنٹے تک خالی میری فوٹو دکھائیں گے, دیکھو یہ بولا. مگر کیونکہ موہن بھگوت بولے اس لیے کچھ نہیں بولیں گے. کیوں ڈرتے موہن بھگوت سے تم؟ جب اویسی کہتا ہے تو تم دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ بولا. ہاں میں بولوں گا ضرور, کیونکہ 65 سال سے ہم تمہاری بات سن کے آئے, اب اور تمہاری بات نہیں سنیں گے. اگر میرے الفاظ سے ان ظالموں کے کان چبتے ہیں تو تیار ہو جاؤ. جب تک اسد الدین اویسی زندہ ہے حق کو بیان کرے گا اور تم کو حق سننا پڑے گا, کیونکہ 70 سال تک تم لوگوں کو ہمارے مسائل کوئی نہیں سناتا تھا, اور چمچا گیری کرنے والے, تمہارے پیر کاٹنے والے, تمہاری چپل اٹھانے والے تھے. آج نہ ہم تمہارے سامنے سر جھکائیں گے, نہ تمہاری چپل اٹھائیں گے, نہ تمہاری پاکی سے ٹکٹ لیں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہم کو اتنی خود اعتمادی دی ہے کہ ہم اپنے خود پر مریں گے, کامیاب ہوں گے, بی جے پی سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. مگر جو بات موہن بھگوت کہے دکھاؤ نہ بھائی. آپ کو کیا خالی ایک ہی دیوانہ ملا ہندوستان میں؟ صرف ہم سے ہی محبت ہے ان کو. اللہ کے کرم سے وہ شادی شدہ ہوں, آپ پیچھا دکھائیں گے مجھے, اور ماشاءاللہ سے ایک میں ہی پریشان ہوں. جو شادی نہیں کرے ان کو نہیں دکھاتے, وہ جو بول دیے وہ نہیں دکھائیں گے. نہ مودی جی نہ بی جے پی کے لوگ تبصرہ کریں گے. موہن بھگوت کلکتہ میں بولتے ہیں نشانہ کہاں پر ہے ان کا, نشانہ کہاں پر ہے, کس کو پیغام دے رہے ہیں, یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حالات ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مودی سرکار غریبوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ غریبوں پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یاد رکھیے میری اس بات کو, نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان میں غربت میں اضافہ ہوگا. نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان کے نوجوان اور بے روزگار ہوں گے. نوٹ بندی کی وجہ سے اور فیکٹریاں بند ہوں گی. نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان ایک معاشی بحران سے گزرے گا, اور اس کی ذمہ دار پورے کے پورے ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کی پارٹی بی جے پی ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا، کہ اویسی اس طرح کی بات کر کے چلے جاتا، سنو مجلس اتحاد المسلمین کی کیا پالیسی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کیا چاہتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک سماجی اور معاشی انصاف کے لیے جہد کر رہی ہے۔ میں ایک سماجی اور معاشی انصاف کے لیے جہد کر رہا ہوں۔ اس میں کون سے بھڑکاؤ بھاشن ہے؟ کیا سماج میں سب نہیں آتے؟ میں ایک سماجی معاشی انصاف کے لیے جہد کر رہا ہوں۔ میں خیالات کی آزادی کے لیے جہد کر رہا ہوں کہ میرے خیالات بی جے پی سے مختلف ہوں گے تو اس کے باوجود بھی کوئی مجھے ہندوستان کا غدار نہیں کہے گا۔ میں خیالات کی آزادی کے لیے جہد کر رہا ہوں۔ بتاؤ مجھ سے اختلاف کرنے والوں میرے سوال کا جواب دو، اس میں کون سی غیر قانونی بات؟ تیسری بات کہ عبادات اور عقیدے میں ہم لوگ اس پر کار فرما رہے، اس پر قائم رہے، اس کے لیے جہد کر رہا ہوں۔ بتاؤ اس میں کیا بری بات ہے؟ کیا بری بات ہے اس میں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری تہذیب، زبان اور رسم و خط کے تحفظ کے لیے جہد کر رہا ہوں کہ ہم اپنی تہذیب کو نہیں بچائیں گے، کہ ہم اپنی زبان کو نہیں بچائیں گے، کہ ہم اپنی رسم و خط کا تحفظ نہیں کریں گے۔ جب مجلس سے کہتی ہے تو بتاؤ اس میں کون سی غیر قانونی بات ہے؟ پانچویں بات یہ کہ عدم مساوات کو کم کرنا، انیکوالٹیز کو کم کرنا، یہ کون سی بری بات ہے؟ جو لوگ آج تنقید کر رہے ہیں مجلس کے اوپر میرے تقاریر پر، بتاؤ عدم مساوات کو کم کرنا، تمام کو یکساں مواقع فراہم کرنا، اس کو بری بات کیا؟ مگر ہر کوئی یہ کہتا ہے اور پھر ہر کسی کی بات سنی جائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سمجھتے کہ صرف میری بات سننا، مہینے میں ایک مرتبہ ہر اتوار کو آ جاتے من کی بات، بس ان کی بات سننا اور لوگ سمجھنا کہ بس بول دیے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، جمہوریت میں ہر کسی کی بات سننا سنی جائے، اس کے لیے مجلس جہد کر رہی ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے ہندوستان کے دستور پر، اس لیے کہ ہندوستان کا دستور مجھے مذہبی آزادی کی اجازت دیتا ہے، اظہار خیال کی آزادی دیتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اثاثی اویسی کو ہندوستان کے سنویدھان پر پورا یقین ہے اور سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف ملنا چاہیے۔ یہ کون سی بری بات ہے؟ سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف ملنا یہ کون سی بری بات ہے؟ اور میری جدوجہد کیا ہے کہ دستور کے مقاصد کو حاصل کرنا، ہندوستان کے دستور کے مقاصد کو حاصل کرنا، ان مقاصد کا حصول کرنا عوام کے لیے، اس میں بری بات کیا ہے؟ بتاؤ اس میں بری بات کیا ہے؟ کل سے ٹی وی پر دکھائے میرا باجا بجائے، بجاؤ آپ تمہارے شادی نہیں کروں گا، میرا باجا بجائے بس دکھائے، بولا اور اسی بولے، مجلس کے پلیٹ فارم سے بولے۔ ارے بھائی صاحب، میں جانتا ہوں قانون کو، میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور عوام کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جسٹس چندرچوڑ کا جو ججمنٹ تھا، ڈسینٹنگ ججمنٹ، میں سمجھتا ہوں بہتر ججمنٹ تھا۔ جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ اظہار آزادی کو سیاست میں ختم کیا جائے گا تو ہندوستان کی جمہوریت ایک ایبسٹریکٹ رہ جائے گی۔ میں سلام کرتا ہوں جسٹس چندرچوڑ کو، مگر اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں آپ سے ان لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں کس سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں جو کسی بھی سیاسی آقاؤں کے چیلے نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی سیاسی آقا کے چیلے ہیں تو مت دیجیے ووٹ مجھے، میں آپ کو آزاد بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو لیڈر بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو طاقتور بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ہندوستان کے طاقتور روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے برسوں سے ان کو لیڈر بنایا، کن کن کو لیڈر بنایا، کہاں کہاں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا، جو گمنام تھے ان کو ہم نے نام والا بنا دیا، مگر سوچو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کیا حاصل کیا۔ آج آپ کو حاصل کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کی جمہوریت ہے، اور جب تک آپ اپنی آواز اور اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ اسمبلی میں نہیں دلائیں گے،
آپ کے مسائل نہیں حل ہوں گے میرے بھائی، آپ کے مسائل نہیں حل ہونے والے۔ یاد رکھو میرے کئیوں نوجوانوں، میری تقاریر کے الفاظ سن کر جذبات میں آنے کے بجائے یا اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کے بجائے میں تم سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں کہ ابھی آنسو لانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک عزم، ایک حوصلہ لے کر اٹھو اور طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم اٹھ جاؤ، تم سب کو اڑا دو گے۔ تم اٹھو، آج قدم لے کر اٹھو۔ نتیجہ دینا پروردگار کا کام ہے، کامیابی دینا اس کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص رکھیں، توکل کرے، اخلاص لے کر اٹھے، ہمت لے کر اٹھے، ایک عزم لے کر اٹھے کہ اب نہیں ہوگا۔ 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہمارے وطن عزیز میں، اور ہم نے کیا حاصل کیا یہاں پر؟ کس نے ہم سے انصاف کیا؟ اور پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اتر پردیش کی سیاست تو الٹی سیاست ہو گئی۔ بیٹا باپ کا نہیں ہو رہا، بیٹے کو باپ پہ بھروسہ نہیں ہے، بھتیجا چاچا کو نہیں چاہتا، اور دونوں کی رائے کیا ہے؟ باپ بولتے کہ بیٹے سائیکل میں چلاؤں گا تو پیچھے بیٹھا، بیٹا بولتا سائیکل میں چلاؤں گا آپ پیچھے دوڑنا، چاچا بولتے دونوں نہیں میں چلاؤں گا۔ میرے بھائی یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ ہماری کون سی تہذیب ہے؟ میں جب ہمارے والد مرحوم زندہ تھے، میں نے کبھی بھی شاید زندگی میں مشکل سے 4 یا 5 مرتبہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا ہو۔ یہ ادب تھا، یہ ڈر اور خوف تھا ماں باپ کا۔ مگر سیاست کے لیے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا اتر پردیش میں بنا ہوا۔ آپ نے سماجوادی سرکار کو ووٹ دیا، کس لیے ووٹ دیا؟ کہ عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ سماجوادی پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو آپ کے سامنے میرے بھائی، وہ کیا الیکشن مینیفیسٹو تھا؟ کیا کہتا تھا الیکشن مینیفیسٹو؟ کہ اسکول کھولے جائیں گے۔ کتنے اسکول کھولے گئے بتائیے آپ؟ مراد آباد، سنبھل، بجنور، امروہہ میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ کیا یہ سماجوادی کا وکاس ہے؟ مراد آباد، سنبھل، امروہہ اور بجنور میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ کہاں کا ڈگری کالج یہاں کا؟ اگر کھولا گیا تو یہاں کے ذمہ داروں نے زمین دی تو کالج کھلا، حکومت کا اس میں کیا رول رہا؟ سماجوادی کے یہاں کے منتری ہیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کو آپ کامیاب کریے، ضلع ہیڈ کوارٹر آپ جہاں بنیں گے وہاں بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کب تک ٹھیک ملیں گے ان لوگوں سے؟ ضلع ہیڈ کوارٹر وہاں بنائیں گے، یہاں بنائیں گے؟ ارے نہیں، جہاں آپ کا نمائندہ بولا وہیں پر بنے گا انشاءاللہ۔ کالج نہیں کھلا کالج کھلائیں گے، اسکول نہیں کھلا لڑ کر کھلائیں گے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جو لوگ جا کر بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سناٹا ہے، ان کی زبان نہیں کھلتی، اس لیے نہیں کھلتی کہ کہیں بھیا ناراض نہ ہو جائے، کہیں نیتا جی ناراض نہ ہو جائے۔ ارے جائے جو کو ناراض ہوتا ہونے دو، ہم تو عوام کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہم کس سے ڈرنے والے نہیں ہیں سوائے پروردگار کے، ہم غلامی کسی کی نہیں کر سکتے سوائے کملی والے کے، تو کیوں ڈرنا ان لوگوں سے؟ کیوں ڈرنا ان لوگوں سے؟ یہ جمہوریت ہے، اور یاد رکھو میرے عزیز نوجوانوں، ڈر ڈر کے ہم نے 65 سال نکال دیے اور ہم کو حق نہیں ملا۔ آج ہم کو ضرورت ہے اسکول کی، کالج کی، روڈ کی، یونیورسٹی کی، سب کی ضرورت ہے۔ کہاں لا کر دیں گے؟ منتری جی تو اپنے گھر میں سنا راشن بھی لے کے چلے جاتے، 11 لاری چلے جاتے راشن کی ان کے پاس۔ سبحان اللہ، بڑا تیز ہے، مگر کاش اتنی تیزی عوامی مسائل میں دکھاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو آپ کے سامنے، بتائیے کون سے وعدے پورے کیے گئے؟ دلتوں پر آج بھی ظلم ہوتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے
सफाई में हर साल एक नाच गाने का फेस्टिवल होता है, सब बैठकर देखते हैं, गाना होता है। आप जाकर देखिए, सफाई इटावा में जू बना दिए, शेर को लाके रखे, आधा दर्जन शेर मर भी गए, मगर फिर भी उस शेर के पीछे पड़े हुए हैं। रात में प्लेन की लैंडिंग की फैसिलिटी का इंतजाम करवा दिए, मगर हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं देते। मैं रास्ते में आ रहा था दिल्ली से, तो एक लॉरी के ऊपर एक अच्छा शेर लिखा हुआ और मैं उस शेर को थोड़ा तरमीम कर दिया। उस शेर ये है कि तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। कई हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे वो फिर से उसकी बात कर रहे, मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं, वहां पर भी ये मसाइल, वरना फिर रात के 9 बजे फिर मेरा बाजा बजाएंगे। देखो यार, फिर बोले संभल से ये, अरे बोलूंगा तो जरूर इंशाअल्लाह होता। अब बोलने वालों की अहमियत है, क्योंकि जो नहीं बोलते वो अपने आकाओं के सामने गुलामी करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसकी गुलामी करती? उस सब गुंबद के मकी की गुलामी करती। ये इन आकाओं की गुलामी नहीं कर सकते। ये सियासी लोग आएंगे चले जाएंगे, मगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, वोट की अहमियत को जानो, वोट की अहमियत को जानो। कब तक आप डर डर कर इनको वोट डालते रहेंगे? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो बुजुर्ग आए, बरस साहब जीत जाते थे, बरस साहब को किसने हराया? बरस साहब को समाजवादी हराया। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बीजेपी को इतिहास बड़ा जिताने का सौदा हुआ था और हमको हरा किए। अच्छा, बेहतरीन बात क्या है कि ओवैसी आया तो बोलते देखो आ गया, वोट काटने आया, वोट काटने आया। किसको काटने आया मैं? मेरे भाई, 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मुलायम सिंह कामयाब हुए, बहू कामयाब हुई, भाई का बेटा कामयाब हुआ, भाई का नवासा कामयाब हुआ, पूरा खानदान कामयाब हो गया। और कामयाब कोई नहीं हुए तो बेचारे बरसात नहीं हुए। अब आप फैसला करो कौन सा बरस है। ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं, मुझे सब है भाई, मैं मानता हूं, मगर बताओ जो दूध के धुए में तुमने क्या किया? ऐलान हुआ था, क्या ऐलान हुआ था? विकास की बात करते, अखिलेश यादव बात करे कि विकास करते, लखनऊ में बोले मेट्रो बना दिया। अच्छा, मेट्रो बनाए, चलो अब हम चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश से कि आप मेट्रो में, लखनऊ की मेट्रो में बैठ कर 1 किलोमीटर जाइए, जाइए उससे बैठ के 1 किलोमीटर। तो पुकार कर बोलेंगे क्यों तुम भैया जी को ट्रेन से गिराने की बात कर रहे हैं? मेट्रो 200 मीटर नहीं चल सकती लखनऊ में, 200 मीटर नहीं चल सकती, मगर आप ऐलान कर लखनऊ से आगरा हाईवे का ऐलान किए। वो बेचारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रोड को बनाए, वो रोड को देखने गए तो टक्कर हो गई, उनकी टक्कर हो गई। हर बात में विकास विकास करते, इसीलिए किसी ने अच्छा कहा, तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। वाह भैया, क्या सियासत है आपकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का क्याम ऐलान किया गया और अलीगढ़ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ले जाकर कहां ले गए? सफाई में लेके चले गए। ये ऐसे मसाइल मेरे भाई, जब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना है ना रहूंगा इंशाअल्लाह कभी। मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं होगा, किसी बात का खिलाफ हूं। हाँ, मैं जरूर बोलता आया हूं और मेरा मानना भी है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर जब तक गुजरा, जो महात्मा गांधी से ही बड़ा था, वो बाबा साहब अम्बेडकर था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये तमाम संघी लोग कुछ और उसको रंग देते। मगर लोग इस पर चिढ़ते हैं
کہ دیکھو یہ امبیڈکر کی بات کرتا ہے. ارے میں پڑھا ہوں امبیڈکر کے بارے میں، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں دکھاؤ میرے بھائی. لوگ آپ سے پوچھیں گے، لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے آ کے کہ اویسی صاحب اگر اتر پردیش سے آپ کے 8-10 MLA اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ 402 کی اتر پردیش کی ویدھان سبھا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی، میں اس کا جواب صرف ایک ہی بات سے کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں 540 کے اراکین پر مشتمل ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اور تمام لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے جب آپ کا یہ دیوانہ کھڑا ہوتا ہے ہندوستان کی لوک سبھا میں تو کم سے کم بی جے پی کے 200 MP تو کھڑے ہو جاتے میرا مقابلہ کرتے. کوئی بولتا بیٹھ، کوئی یہ بولتا، مگر میرے بھائی میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لیڈر بنو، آپ غائب بنو. یہ مسائل آپ کے ہیں میرے بھائی، ہم کب تک ان کی غلامی کرتے رہیں گے، کب تک اور ڈالتے رہیں گے؟ ارے آج اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، نکلو اس سیاست سے. نیتا جی، بھیا، بوا، ببوا، چاچا، یہ کب تک چلے گا میرے بھائی؟ اس کو ختم کرو میرے عزیز دوستوں بزرگوں. مقدر کے فیصلے آپ کر سکتے ہیں جمہوریت میں. ہندوستان کی جمہوریت آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے. مجاہدین آزادی کی روح ہے. اگر اللہ ہماری کانوں کو آواز دے گا کہ پکار پکار کر تم سے کہہ رہی ہے کہ حق ہو اپنا، ہندوستان کی جمہوریت میں حصہ لو، الیکشن لڑو، اپنی ووٹوں سے کامیاب کرو اور اپنے مسائل پر کرو. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شادیوں کا محتاج نہیں ہوں، میں نعروں کا محتاج نہیں ہوں. میں صرف تمہارے اتحاد کا بھکاری سمجھ کر میری جھولی میں تمہارا اتحاد ڈال دو. میرے زندگی کا سفر کب ختم ہو جائے مجھے نہیں معلوم، مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جب تک ہندوستان میں ایک سانس رہے گی میں مظلوموں کے لیے لڑتا ہوگا، ہندوستان کی ترقی کے لیے لڑتا ہوگا، ہندوستان کو مضبوط بنانے کے لیے لڑتا ہوگا. آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جماعت کو مضبوط کریے اپنی دعاؤں سے، اپنے تعاون سے، تاکہ اتر پردیش میں انقلاب ہم لکھ سکیں. میری تقریر ابھی آدھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی جب کینڈیڈیٹ کا اعلان ہوگا تو آدھی تقریر بعد میں کروں گا. شکریہ، خدا حافظ، یار زندہ سونا.